Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک ایجوکیشن سینٹر۔ میں ہوں محمد فیضان۔ آج ہمارے ساتھ مفتی محمد مزمل صاحب موجود ہیں۔ آج ہم مفتی صاحب سے سوال کریں گے کہ جو اسرائیل ملک ہے، اس کو دبئی نے تسلیم کیا ہے جو کہ اسلامی ملک ہے، اور کیا یہ جو دوسری اسلامی ممالک ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی تسلیم کریں گے؟ کیا صاحب اس کی وضاحت کیجیے۔ یہ بڑا ہی اہم کویسچن آپ نے پوچھا ہے۔ اگر حالات کے تناظر میں دیکھا جائے کہ آج اللہ پاک نے تو واضح لفظوں میں قرآن مجید میں فرما دیا تھا کہ یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ بالکل بالکل۔ آج دبئی نے یہ سٹیپ لیا اور اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ جی، دبئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اسرائیل فلسطین پر کتنا ظلم کر رہا ہے۔ دبئی نے یہ نہیں دیکھا کہ فلسطین کی جو اتنے سالوں کی قربانیاں ہیں وہ کس طرف جائیں گی۔ بالکل بالکل۔ دبئی نے جب اسرائیل کو تسلیم کیا، ان کو اپنے نبی کا یہ فرمان نظر نہیں آیا تھا کہ امت ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف محسوس ہوگی تو دوسرا حصہ بھی اس کو محسوس کرے گا۔ لیکن دبئی نے یہ چیزیں نہیں دیکھی۔ دبئی نے اپنی معیشت کو دیکھا، دبئی نے یہ دنیا کے معاملات کو دیکھا۔ دبئی ان چکروں میں پڑ گیا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، میں آن دا ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، دنیا کے سارے ممالک بھی اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، کبھی بھی سبز ہلالی پرچم پاکستان کا کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ بالکل بالکل۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب کے متعلق ڈاکٹر اقبال کا وہ شعر آج مجھے یاد آ رہا ہے۔ یہ ملک کس لیے بنا ہے؟ یہ ملک اسلام کے تحفظ کے لیے بنا ہے۔ بالکل بالکل۔ میرے آقا کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھے اس خطے سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے اسی حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ شعر کہا تھا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، سبحان اللہ، سبحان میرا وہی وطن ہے، میرا وہی وطن ہے۔ اللہ۔ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باقی اسلامی ممالک اگر یہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں، سارے اسلامی ممالک اتحاد کر لیں۔ یہ ہے کیا؟ اسرائیل ہے کیا؟ 1 کروڑ بھی اس کی آبادی نہیں ہے۔ بالکل بالکل۔ بگاڑ کیا لے گا ہمارا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ دبئی نے اگر اس کو تسلیم کر لیا ہے تو باقی اسلامی ممالک بھی اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، تو وہ کسی بھول میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ کھل کے آئے تو صحیح پاکستان کے اگینسٹ، اسے بتایا جائے کہ پاکستان کیا پاور رکھتا ہے، پاکستان کے پاس کیا طاقت ہے۔ وہ کبھی بھی پاکستان کے اگینسٹ کھل کر نہیں آئے گا، چھپ کر سازشیں کرے گا، چھپ کر جو مسلمانوں کی پیٹھ میں وار ضرور کرے گا، لیکن پاکستان کے کبھی بھی کھل کر جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح میں اپنے جو ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، میں ان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، میں پرائم منسٹر عمران خان کو کریڈٹ دینا چاہوں گا، جنہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ ہمارے نزدیک وہ کوئی ملک نہیں ہے، بالکل ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے، بالکل، ہم اسے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور جو ہمارے قبلہ اول فلسطین کے ساتھ جو زیادتیاں برتی جا رہی ہیں، اور اس وقت عالمی برادری نے جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، جب مسلمانوں پر ظلم کی بات آتی ہے تو ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ جاتی ہے، انہیں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم نظر نہیں آتا۔ اسی طرح آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ لگ جائے، وہاں کے کسی جانور کو بھی آگ پڑ رہی ہو نا تو انہیں حقوق یاد آ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ لیکن جب جانوروں کے، پرندوں کے حقوق ان کو یاد آ جاتے ہیں، لیکن جب فلسطین میں نوجوانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہوتا ہے تب ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی طرح تو اس لیے میں یہ بات بڑے ہی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز کسی صورت بھی جو ہے وہ پاکستان اور بقیہ اسلامی ممالک جن میں ترکی ہے، ایران ہے، کبھی بھی یہ چند ایک ممالک جو ہیں یہ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ جی جی جی، اسی طرح۔ اور کیا صاحب مولانا صاحب، یہ دوسری بات یہ کہ یہ جو اسلامی ممالک تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ دبئی ہے یہ عرب ممالک ہے، دراصل اسے چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر پیغمبر بہت سارے آئے ہیں، ہمارے نبی کریم یہاں عرب کے تھے، عرب میں رہا کرتے تھے۔ اصل میں وجہ پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو عرب ممالک ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے جو عرب ممالک ہیں یہ یہودیوں کے ماتحت پھر ہو جائیں گے، یعنی یہودیوں سے یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ تو آج اسی طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پہلے اردن نے تسلیم کیا،
ابھی جو سننے میں آ رہا ہے سوڈان تسلیم کرنے جا رہے ہیں، لبنان شاید تسلیم کر چکا ہے، مصر نے تسلیم کر لیا ہے، اب دبئی نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے نبی کی اس حدیث کی تصدیق فرما رہی ہیں کہ عرب ممالک ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ جو ہے یہودیوں کے غلبے میں آئیں گے، اور پھر ایک دفعہ خلافت عجم میں قائم ہوگی، یعنی عرب سے خلافت پھر عجم کی طرف منتقل ہو جائے گی، جو ترکی اور پاکستان کی طرف شاید اشارہ ہو، اور یقیناً اس میں پاکستان اور ترکی کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to